میرے عزیز ساتھیوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے بلی شیر کی خالہ۔ چلیں اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بڑے سے ایک درخت کے پیچھے سے ایک چوہے نے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا، پھر فوراً درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ دراصل اس نے سامنے چہل قدمی کرتی ہوئی بلی کو دیکھ لیا تھا۔ بلی بھی بہت چالاک تھی، اس نے جو ہی چوہے کو دیکھا ایک جھولے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ چوہے میاں نے پھر باہر جھانکا، باہر بلی کو نہ پا کر بہت خوش ہوئے اور فوراً اچھلتے ہوئے باہر نکلے۔ بلی نے جب چوہے کو دیکھا تو خوشی سے بھولی نہ سمائی، چوہے کی طرف چھلانگ لگائی اور دوسرے ہی لمحے چوہا بلی کے ہاتھ میں تھا۔ بلی خوشی سے جھومتی ہوئی چوہے کو لے کر باڑ کے پیچھے چلی گئی۔ قدیم زمانے میں بلی صرف جنگل میں رہا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 2500 قبل مسیح میں قدیم مصریوں نے بلی کو اپنے گھروں میں پالنا شروع کیا۔ جب کوئی مصری وفات پا جاتا تو اس کے ساتھ بلی کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔ مصر کے لوگ بلی کی پوجا بھی کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے اپنے گھروں کو چوہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بلی پالنا شروع کر دی۔ بلی اپنی صاف ستھرا رہنے کی عادت اور انسان سے محبت کی وجہ سے اس کی دوست بن گئی۔ دنیا میں پالتو بلی کی 40 سے زیادہ اقسام ہیں۔ ہر قسم جسامت، رنگ اور عادات میں دوسری سے مختلف ہے۔ پالتو بلی کا وزن 10 کلوگرام تک ہو سکتا ہے۔ بلی کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے شکار کو جلد تلاش کر لیتی ہے۔ کانوں کی مخصوص بناوٹ کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد کی آوازوں کو آسانی سے سن سکتی ہے۔ بلی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہے۔ جب اندھیرے میں اس کی آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے وہ چمک اٹھتی ہیں۔ بلی زیادہ تر رات کو شکار کرتی ہے، اپنے تیز اور نوکیلے دانتوں سے خوراک کو کاٹتی ہے اور باریک کر کے نگل لیتی ہے۔ اس کی کھردری اور سخت زبان شکار کا گوشت ہڈیوں سے جدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بلی اگرچہ پانی سے بہت ڈرتی ہے لیکن بہت صفائی پسند ہے۔ فرصت میں وہ اپنا چہرہ اور جسم اپنے سامنے والے پنجوں اور زبان سے صاف کرتی رہتی ہے۔ وہ صاف اور نرم جگہ پہ سونا پسند کرتی ہے۔ یہ کسی بلی کی نہیں بلکہ ایک جنگلی بلے کی تصویر ہے جو زیادہ تر جنگلوں میں چھپ کر رہتا ہے۔ یہ عام طور پر پرندوں کا شکار کرتا ہے، تاہم خرگوش اور ہرن کا شکار بھی کر لیتا ہے۔ یہ کافی پھرتیلے جسم کا مالک ہوتا ہے، اس کی لمبائی 26 سے 130 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ جنگلی بلہ زمین میں یا غاروں میں گھر بناتا ہے۔ پہاڑوں میں رہنے والے جنگلی بلے کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ پہاڑی لوگ اس بلے کے بالوں سے اپنا لباس بناتے ہیں۔ بلی کا شیر سے بہت قریبی رشتہ ہے، اسی لیے بلی کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے، یعنی شیر بلی کے ہی خاندان کا ایک رکن ہے۔ ببر شیر کے نام سے سارا جنگل کانپتا ہے۔ وہ جب دھاڑتا ہے تو اس کی آواز 8-9 میل تک سنائی دیتی ہے اور جنگل کے سب جانور سہم جاتے ہیں، اسی لیے تو اسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ عام بلی کے مقابلے میں ببر شیر کا جسم، خاص طور پہ اگلا حصہ، بہت طاقتور، نیچے بڑے اور تیز، جبکہ جبڑے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ببر شیر کا وزن 100 سے 250 کلوگرام تک ہو سکتا ہے، جبکہ لمبائی 250 سینٹی میٹر اور دم کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ شیر کی خوراک کا زیادہ تر انحصار شکار پر ہوتا ہے۔ شیر مل کر یا اکیلے اکثر رات کو شکار کرتے ہیں۔ وہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، جب شکار ان کے قریب آ جاتا ہے تو وہ تیزی سے اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے بے بس کر کے گرا دیتے ہیں۔ ان کا شکار جنگلی بھینسیں، ہرن، زیبرے اور خرگوش وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایک شیر ایک دن میں تقریباً 5 کلوگرام تک گوشت کھاتا ہے، پھر اسے کئی دن تک کھانے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ کئی دن تک سویا رہتا ہے۔ جب شیر کو شکار نہ ملے تو دریا یا ندی سے مچھلیاں اور مینڈک کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ عام طور پر شیر کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر شیر بوڑھا یا بیمار ہو تو وہ انسان پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ شیر کے بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان کے نرم نرم بھورے رنگ کے بال انہیں جھاڑیوں میں چھپنے میں مدد دیتے ہیں۔ شیر کے بچے 8 ماہ کی عمر میں شکار کرنا سیکھتے ہیں اور 11 ماہ کی عمر میں اچھے شکاری بن جاتے ہیں۔ پرانے ڈھانچوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیر تقریباً 10,000 سال پہلے بھی موجود تھا، لیکن جنگلات میں کمی اور شیر کے شکار کی وجہ سے اب بہت کم شیر باقی رہ گئے ہیں۔ اس وقت افریقہ میں 1 لاکھ اور بھارت کے جنگلات میں صرف 300 کے قریب شیر زندہ رہ گئے ہیں۔
دنیا کا سب سے تیز رفتار منی جانور چیتا بھی بلی کی برادری کا ایک رکن ہے۔ چیتا ایک مضبوط اور لچکدار جسم والا جانور ہے جس کی ٹانگیں پتلی اور لمبی ہوتی ہیں جبکہ کمر میں خاص لچک ہوتی ہے۔ شکار کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے جسم کو ضرورت کے مطابق سکیڑنے اور پھیلانے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے۔ عام طور پر چیتے کی لمبائی تقریباً 114 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے جبکہ دم 60 سینٹی میٹر سے 79 سینٹی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے۔ تیز دوڑتے ہوئے وہ اپنی لمبی دم سے جسم کا توازن قائم رکھتا ہے۔ چیتا شکار کرنے کے لیے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور جب شکار اس کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اس پر حملہ کر کے پکڑ لیتا ہے حتیٰ کہ شکار کا دم گھٹ جاتا ہے اور پھر وہ اسے آرام سے کھاتا ہے۔ خرگوش، ہرن اور جنگلی بکرے اس کا شکار بنتے ہیں۔ چیتا درخت پر چڑھ سکتا ہے اسی لیے یہ پرندوں کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ وہ دھاڑتا نہیں بلکہ مختلف آوازیں نکالتا ہے۔ بلی کے خاندان میں گلدار یا تیندوا بھی شامل ہے۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ ہر قسم عادات اور شباہت میں دوسری سے مختلف ہے، مثلاً ایشیانی گلدار اور برفانی گلدار۔ تیندوا عام چیتے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کا جسم بھاری اور ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں۔ عام تیندوا پاکستان میں گلیات کے علاقے میں پایا جاتا ہے جبکہ برفانی تیندوا ہندوکش، قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ عام تیندوے کے مقابلے میں زیادہ چست اور پھرتیلا ہوتا ہے۔ اس کی کھال بہت دبیز ہوتی ہے جو اسے منفی درجہ حرارت میں بھی زندہ رکھتی ہے۔ پرانے ڈھانچوں سے پتہ چلتا ہے کہ چیتا 30-40 لاکھ سال پہلے دنیا کے مختلف خطوں میں بکثرت موجود تھا۔ کولمبیا اور وسطی امریکہ میں تو اس کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ اس کی کھال کے حصول کے لیے بھی اس کا شکار کیا جاتا رہا ہے۔ انسانی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ چیتے کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ چیتے کی نسل ختم ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھیجیں۔ اللہ حافظ۔